بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں پھر اگر اس حوالے سے؟ نہیں، وہ جو ملازم ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکل ہوتے ہیں، وہ کریٹو نہیں ہوتے. وہ ایک کریٹو جیسے ایک ٹرین میں ڈرائیور ہے، وہ روڈ ٹرین لے کے کراچی جاتا ہے، اس میں ایک بندہ بیٹھتا ہے سفر نامہ نگار، وہ راستے کو اور دیکھتا ہے. یہ جو کریٹو بندہ ہے نا، وہ اس طرح کا ملازم نہیں ہوتا. وہ ملازم میں تو روز جا کے 8 بول کے 4 بیٹھ جائے. وہ ایک جسم ہے، اس کے اندر جو روح ہے وہ تو ہارٹ کے وہ لوگ ہیں جو باہر پھر رہے ہیں نا سارے، ان کی بات ہے. مصیبت یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، وہ جسم کی وجہ سے بامانی ہیں اور جسم کے نہ ان سے ختم ہے. جتنی ہمارے اندر کرائم ہے، جتنی خوشیاں ہیں، وہ جسم سے. اگر جسم نہ ہو نا تو پھر آپ بہت آگے جائیں گے. اس جسم کو پیسہ بھی چاہیے، روٹی بھی چاہیے، گھر ماں باپ ہے، کسی کا ضعیف باپ ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی. اگر یہ وہ گھر سے آسودہ نہ ہوگا، وہ آرٹ کا کام کیسے کرے؟ ہمارے ڈیورزم تضاد ہے اس لیے کہ ہمارے نازک کندھوں پہ بڑے سر رکھ دیے گئے ہیں. اور یہ میں بھی یہ بات نہ کر سکتا اگر میں اس ماحول میں نہ ہوتا، یہاں بیٹھا ہوتا. تو یہ سب سے پہلے باہر کے ملکوں میں ایک فن لینڈ کی یہاں ایک شاعرہ آئی اور یہ میوزیم کے اندر اس کے ساتھ فنکشن ہوا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ جاب کیا کرتی ہیں؟ اس نے کہا میں جاب کوئی نہیں، گورنمنٹ مجھے دیتی ہے پاکستانی حساب سے 8-10 لاکھ روپے ماننا، تو میں وہاں کی نظموں کو درختوں پہ، جھیلوں پہ، پودوں پہ، پتوں پہ شاعری کرتی ہوں. تو میں کہا کمال ہے. میں نے پھر اسے خریدا تو پھر اس نے یہی کہا کہ یہ خود ایک میرا کام ہے، میں سینسٹیو ہوں، حساس ہوں، میرا فن لینڈ ہے، اس کی کس چیز پہ میں لکھ سکتی ہوں، میں اس پہ لکھتی رہتی ہوں ساری. تو مجھے گورنمنٹ جو ہے اور اسٹیٹ اسے پے کرتی ہے. یہی بیجنگ میں جو ان کا صدر تھا رائٹرز کلب کا، میں نے اپنی طرف سے بڑا دکھتا ہوا سوال کیا کہ سنیں آپ کو گورنمنٹ پیسے دیتی ہے 95 میں، 1995 میں. تو میرے خیال تو بڑا حیران ہوگا. تو کہتے ہیں اس میں کون سی بات ہے، میں یہاں کا باشندہ نہیں، گورنمنٹ کو یہ نہیں پتا کہ میں رائٹر ہوں، میں یہاں ناول لکھتا ہوں، کرتا ہوں. تو گورنمنٹ نے مجھے آسودہ رکھا کہ میں اپنے باقی کام اس سے کروں. یہ میرے لیے ہمیشہ یہ مسئلہ یہ ہوا نا کہ گورنمنٹ پیسے دیتی فلاں، ایک داغ بنا ہوا ہے. مجھے گورنمنٹ کی عظمت کا مجھے احساس ہوا کہ گورنمنٹ جہاں اور پیسے خرچ کرتی ہے، گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ادیب جو ہیں یہ بیرومیٹر آف سوسائٹی ہیں، ہمارے معاشرے کی آنکھیں ہیں، ان آنکھوں کو کھلا رہنا چاہیے، زندہ رہنا چاہیے. میں پھر آپ کو کہتا ہوں اگر آپ یہاں کوئی بھی تاج محل بنانا چاہیں، پیسہ تو آپ کو چاہیے، ورنہ خوابوں میں تاج محل ختم ہو جائیں گے. ہمارے بہت سارے دیوان نہیں چھپے، بہت سارے ڈرامے اسٹیج نہیں ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ آدمی بہت حریص نہ ہو، لیکن کم سے کم وہ اپنی جو لائیولی ہوڈز ہیں انہیں تو پورا نبھا سکے سارا. میں نے کہا کسی کا ضعیف ماں ہے، بیمار بہن ہے، باپ ہے سارا، وہ کیسے جا کے مشاعرے میں شعر پڑھ سکتا ہے، کیسے وہ ادب میں واہ واہ کر سکتا ہے سارا. اس بات کو اسٹیٹ کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں سمجھوانا چاہیے اسٹیٹ کو. اب فیصل آباد کی بلدیہ ہے، فیصل آباد کی بلدیہ کا جو چیئرمین ہے وہ میرے خیال میں ہماری بک بک سے تنگ آگے کو کہے گا ہاں چلے میں آپ کے لیے کرتا ہوں سارا. کیونکہ ان کے پاس اب بھی 10 کروڑ کا شاید بجٹ ہے ادبی کاموں کے لیے. وہ ایک میلہ منڈی معاشیاں کرتے ہیں شاید ان کے بجٹ میں، اور وہاں وہ ختم کر دیتے ہیں پیسے. ان کے بجٹ کے اندر فیصل آباد کی تہذیبی اور ثقافتی زندگی کے فروغ کے لیے باقاعدہ ایک رقم ہے. اب جولائی میں جب جو جون میں بجٹ ہو تو آپ ضرور اس کو دیکھیے، اس کے اندر موجود ہے. پتہ نہیں وہ کہاں خرچ ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم کہیں گے ہمارا اپنا شہر ہے تو اس میں عیب والی بات کون سی ساری ہے؟ اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ آرٹ کونسل آپ کو 1000 2000 4000 بھی نہ دے کسی فنکشن کا، اور وہ صرف دوسروں کے سر پہ چل رہی ہو کہ آپ اس میں دعوت نامے بھی آپ خود چھاپیں، کرسیاں بھی لا کے اپنے پاس رکھیں. یار آدمی کی ویرنٹی ہوتی ہے اور سارا ہوا ہے. بڑا پیارا ناصر کاظمی کا شعر ہے کہ بزم سخن بھی ہو سخن گرم کے لیے، طاؤس بولتا ہو تو جنگل ہرا بھی ہو. اگر چلے جنگل ہرا ہو تو آدمی بہتر طور پہ بول سکتا ہے. میں نے دیکھا سمرقند میں انہوں نے ایک پوئٹری گارڈن بنایا ہوا ہے، ایک بڑا خوبصورت باغ ہے، اس میں ایک سٹیج لگا ہوا ہے، آگے 100 کرسیاں ہیں اور مائک ہے. جو مرضی جو پڑھنا چاہے وہاں جائے، اوپن ٹو اسکائی ہے ساری فضا، درخت انتہائی پتے خوبصورت. آپ کے 2 کنال میں ایسا باغ بن سکتا ہے کہ جس میں جہاں مرضی ادیب شاعر جائیں، جو مرضی بیٹھ کے پڑھے، جو مرضی کرے. آئیڈیا کی بات ہے، آئیڈیا ان کے ذہن میں نہیں ہے تو ان میں ڈلوا دیتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں سارا کہ کوئی ایک ایسا کارنر بنا دیں پوئٹری کا جہاں اس طرح. اگر یہ ہم فنکشن کہیں باہر کرتے ہیں کمپنی باغ میں پھولوں کے اندر تو شاید ایک اور کہیں سے اور طرح کا ویژن ملتا ہے اس پورے انٹرویو کو. تو یہ بات ہے، اس میں دونوں ملزم اور قصوروار ہے. ہم بات صحیح جگہ پہ پہنچاتے نہیں ہیں اور ان لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے شہر کو تاخت و تاراج کر رہے ہیں، سارا کلچر بدل رہے ہیں. میں بتا جہاں سے ڈبل ڈکر گزرتی پیدل نہیں گزر سکتے.
اب اگر میں اپنی موٹر سائیکل کو 2 تالے لگا کے اوپر جاؤں گا تو میں اوپر کیا بات کروں گا جب میرا ذہن نیچے رہے گا یار کچھ ہونا چاہے. یہ وہ خوف ہے جو ہڈن نہیں ہے، آبویس ہمارے سامنے صاف صاف ہے. ان کے لیے بچے ہمیں لڑنا ہے، ہمیں مل کے بات کرنی چاہیے. تو اب اس میں یہی ہے کہ آپ اس کی آوازیں ہیں شہر کی، آپ جیسے بھی، میں تو یقین جانے کوئی حلقہ چوتھی صف کا بھی شاعر ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہم ہے کہ وہ عام کاروبار میں پیسے کمانے کے بجائے یار ادب کی بات کرتا ہے، ادب کی بات سوچتا ہے. جمعے کو بیچارہ 100-200 رکشے کا دے گیا، پیدل آ کے ہلکا رباب ذوق بھی آتا ہے. ہم اس کا مذاق چاہے اڑائیں، ہمارے بے شمار ایسے شاعر ادیب تھے، ہم بھی ان کا یہ کرتے، لیکن یار کوئی آدمی وقت دیتا ہے آپ کو، آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، 10 سال سے ہلکے میں آ رہا ہے سارا، اس کی آواز سننی چاہیے. اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے بھی نہیں ہوگی. جرمنی میں جو پوئٹ ادیب دانشور جتنے ہیں، اس کے جو ایسیٹس ہیں وراثت، وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں غالب اور اقبال کے علاوہ اگر آپ نون میر راشد کا، فیض احمد فیض کا، قاسمی صاحب کا میٹرک کا سرٹیفکیٹ جائیں وہ ہمیں نہیں ملے گا. ہمارے پاس ان کو پریزرو کرنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ چاہے حزین لدھیانوی کی کو بیاد مل جائے، وہ 1-2 نسل تک گھر میں رہے گی پھر ختم ہو جائے گی. جبکہ وہاں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ہر ایک آدمی کی وفات پہ اسٹیٹ سارا اس کو قبضہ کرتی ہے، اس کو کلاسیفائی کرتی ہے الگ الگ، اس کو پریزرو کرتی ہے. اس کی ایک عملی مثال یہ ہے کہ 1922 میں جرمنی کے ایک شاعر نے جو تیسرے درجے کا شاعر تھا، جیسے ہمارے میر غالب اقبال پہلی سطح کے، دوسرے میں آپ شیفتہ کو لے لیں، تیسری میں نون میر راشد وغیرہ کو، فیض کو لے لیں، چوتھی پانچویں میں چلے ہمیں بھی شامل کر لیں، وہ تیسری چوتھی صف کا شاعر تھا. اسے علامہ اقبال کی نظم رات اور شاعر کو ترجمہ کر کے جو ہے جرمنی زبان میں بھیجی. ایک کیمل پیپر ہوتا ہے، وہ کیمل سکن کی طرح کا ہوتا ہے، اس پہ لکھ کے بڑی خوبصورت بنا کے بھیجی. علامہ اقبال کو ملی 1926 کے قریب، تو علامہ اقبال نے ایک خط شکریہ کا لکھا اور ساتھ اپنی 2 کتابیں چھپی تھی اس زمانے میں علامہ اقبال کی، اسرار الرموز اور ایک کوئی اور تھی، وہ بھیجی. اب وہ بندہ 1996 میں فوت ہوا، وہ یہ 1928 کی بات ہے. ہمارے ایک ریسرچ اسکالر ہیں، انہوں نے کہا یار وہ اقبال کا خط جو ہے وہ پتہ کرے کیا ہے. 1922-24 میں جو انہوں نے اس شاعر کو لکھا تھا، انہوں نے اس کے کلچرل اٹیچی سے بات کر کے، سفارت خانے سے بات کی. ان کا جواب آیا جی کہ وہ 96 میں فوت ہوئے ہیں، ان کے 17 کارٹنز ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، جن میں جو خط انہوں نے لکھے اس کی فوٹو اسٹیٹ یا نقل جو ہاتھ پہ لکھتے تھے، جو خط ان کو آئے، ان کی تصویریں، ان کے تعلیمی کاغذات، جہاں جہاں گئے اس زمانے کا ریکارڈ جو ہوگا وہ ہم اس کو الگ الگ کر رہے ہیں. جب وہ خط آئے گا تو ہم آپ کو دیں گے. اور دیکھیں وہ خط ان کو مل گیا، ان کا یہ ہمارے پاس خط ہے. وہ شاعر گوگ کیا اس کا نام تھا، اس نے وہ 2 کتابیں این میری شمل کو 1942 میں دی کہ یہ فارسی کی ہے، مجھے میں تو پڑھتا نہیں، تو جو این میری شمل میں تو پڑھ سکتی ہوں. این میری شمل نے ڈاکٹریٹ کی اس کو. این میری شمل دنیا میں پہلی خاتون ہے جس نے 14 سال میں پی ایچ ڈی کر لی، کیونکہ وہاں پی ایچ ڈی کے لیے پرانی وہ دیکھتا ہے اپنے تھیسس کیا کام نیا کیا سارا اس پہ. تو وہ ایک ذریعہ بنا این میری شمل کا. وہ شاعر جو تھا اس کی چیزوں کو محفوظ کر کے انہوں نے اس کی کنٹری سائڈ میں رکھا ہوا ہے. اب ہمارے یہاں فیصل آباد میں دیکھیں آپ، کوئی خلیق قریشی، چودھری منظور صاحب اور بے شمار لوگ جو یہاں رہے ہیں، ہمارے اپنے کاغذ بھی ایک آدھ نسل تک کہیں گھر میں الماری میں پڑے رہیں گے. پھر وہ جو ہے نا کہ ریاض میں جنہیں جہاں سے لگائے پھرتا ہوں، ہوا اڑائے پھرے گی یہ کاغذات میرے، اور پھر سارے ایسے. تو جب یہ چیزیں ہی موجود ہیں، مجھے یاد ہے ایک تصویر میں نے دیکھی کہ جب گھنٹہ گھر کی طرف ایک منزل بنی تھی نا، اوپر والی نہیں بنی تھی، وہ 1903 یا 4 کی تصویر تھی، وہ کہیں پتہ نہیں نظر نہیں آئی. اگر یہ چیزیں ساری موجود ہوں تو ہم اپنے کلچر کو پریزرو کریں. لہٰذا یہ جو نا آرٹ کونسل وغیرہ ان کو اس بات پہ مجبور کریں. میں نے کہا تھا کہ آپ صرف ایک الماری دے دیں، الماری میں ہر شاعر اپنی زندگی میں پورٹریٹ کروا کے وہاں مسودے رکھ، اس میں کچھ بھی نہیں جاتا. لیکن آج لدھیانوی ہے، حزین لدھیانوی ہے، کئی اور شاعر ہے، کئی ہیں، ہم نہیں کہتے اچھے برے کو چھوڑے. جس طرح وہ گورنمنٹ کرتی ہے نا رشیا کی، اور چاہے اس پہ تمام اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی اور جرمنی میں بھی، وہ تمام آثار کو. اب ہمارے پرسوں یہ 2 سال پہلے یہ اعجاز کیسر فوت ہوا. اب اعجاز کیسر کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. چاہیے یہ کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک الماری کم سے کم اس کی چیزیں، اس کی کیسٹیں، اس کی سی ڈی، اس کا کچھ. اس سے میرے کچھ گیت ریڈیو پہ پڑے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس تو ریکارڈ ہی کوئی نہیں. اب یہ ریڈیو بھی ختم کرنے لگے تھے پچھلے ہفتے، یہ آگے گرین بیلٹس میں نہ بنائیں. میں نے کہا یہ اتنا بڑا کلچر ہے اور اس میں تو 20-30-40 سال سے ہم لوگ پڑھا رہے ہیں سارا، لیکن جس میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہے وہاں کیا ہوگا. آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اس کے ذریعے، جس طرح آپ مجھے انٹرویو کر رہے ہیں، آپ کم سے کم میئر کے ساتھ انٹرویو کریں،
ضلع کونسل کے چیئرمین کے ساتھ کریں، آرٹ کونسل کے ساتھ کریں، ریڈیو والے کریں، ان 4-5 بندوں کو پابند کریں کہ شہر کا کلچر جو ہے یہ گھروں میں محفوظ نہیں ہوتا، اداروں میں ہوتا ہے، اور اداروں میں کوئی پیسے نہیں لگتے۔ اگر وہ الماری اور وقف کرے تو میں سب کی فوٹو کرواتا ہوں، شاید 10,000 20,000 لگ جائے گا کم سے کم۔ آپ کسی کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں، اب یہاں رہے ہیں عبداللہ حسین اتنا عرصہ یہاں رہے، انہوں نے ناول یہاں لکھے، ان کے بارے میں ایک کتاب ہمارے پاس موجود۔ فاروق حسن بہت بڑے شاعر تھے، مونٹریال میں وہ ورلڈ لٹریچر سیکرٹری پڑھاتے تھے، منٹو اس کے داماد تھے نون راشد کے، ان کی کوئی چیز موجود نہیں۔ شہزادہ حسن صاحب کی 1-2 کتابیں چھپی، باقی کوئی کاغذات موجود نہیں۔ اس میں یہ چاہیے کہ 4-5 جنونی بندے جو ہیں نا، چاہے وہ میٹرک فیل ہونا، ان کو تنخواہ دی جائے، وہ ان کے گھروں میں جائے، چچا ماموں کہیں سے ان کے خط، ان کو لکھے ہوئے خط، ان کی تصویریں جمع کریں۔ یہ کلچر ہوتے ہی آتے ہیں، وہ لوگ تو اپنے ٹھیکریاں تک محفوظ کرتے ہیں۔ ایک صاحب یہاں لائے ٹھیکری میرے پاس کہ جی احرام مصر کی ٹھیکری میں وہاں سے لایا، 5,000 سال پرانی۔ میں گورنمنٹ کالج میں کھڑا تھا، میں نے اسے زمین پاؤں سے لائی، میں نے کہا یہ مٹی 9.5 سال پرانی۔ کہتا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، میں کہا یہ جو مٹی ہے نا یہ آج نہیں بنی، یہ 9.5 سال پہلے یہ جو ہے نا، بلکہ میں نے کہا یہ وہ وہاں کی بنی، میں تو میں رہتا ہی اس میں ہوں، میں انٹیک میں رہتا ہوں۔ یہ ہوا جو ہے وہ ہوا جس میں میں سانس لیتا ہوں، کیا علم کس زمانے میں کس ٹنڈرا سے میرے واسطے ہی چلی تھی، ایک نظم ملی، وہ بڑا حیران تھا، میں تو بڑا خوش تھا یہ ٹھیک آ کے۔ میں نے کہا یہ سارا تو بھائی اس کلچر کو محفوظ کرے، سارے پرانے سکول ختم ہو گئے ہیں، پرانے ہمارا گورنمنٹ کالج کا کیا کلچر تھا۔ جعفری صاحب یہاں 10 سال رہے، اب ان کے بارے میں اگر ایک مضمون لکھنا چاہیں تو یہاں ان کی وہ آپ کو پرسنل فائل نہیں ملے گی۔ شور صاحب یہاں رہے، بہت بڑے شاعر تھے، آپ دیکھیں ان کے بارے میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ مصیبت یہ ہے، اور وہاں سے آپ لائبریری آف کانگریس میں جائیں، برٹش میوزیم میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو مل جائیں گی اپنے انگریز کے زمانے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ 14 اگست تک جو چیز انڈیا میں چھپتی تھی اس کی 6 کاپیاں جو ہیں وہ انگلینڈ جاتی تھیں، 6 کاپیاں، ایک آکسفورڈ میں، ایک کیمبرج میں، ایک آئرلینڈ میں، ایک اسکاٹ لینڈ میں کیا ہے ڈبلن میں، اور 2 ان کے جو میوزیمز کے اندر۔ 14 کے بعد نہیں جاتی، 14 تک کا ریکارڈ وہاں موجود ہے۔ آپ کوئی کتاب جو بین بھی ہوئی ہے لے تو وہاں وہ موجود ہے ساری۔ یہ ایک ڈسپلن تھا۔ ہمارے یہاں بھی یہ کہ جو کتاب چھپے وہ 2 ضرور بیچیں، تو اب وہ پہلے ہم بھیجتے رہے، پھر اب وہ بھی ہم ہر چیز لوز ہو گئی نا چونکہ سارا، تو اب ہمارے یہاں کہیں سے بھی آپ کو کتاب نہیں ملے گی پرانی ساری ان کے پاس۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ ہر بندہ اپنی ڈائری ضرور لکھے گا۔ انگریز جتنے ڈی سی تھے، ایس پی تھے، وہ روزانہ 4-4 5 لانے، آج میں فلاں جگہ گیا، آج شہر میں یہ ہوا، ان کے پاس پورا ریکارڈ ہے۔ ہمارے پاس یہ کرامت سے جعفری 10 سال رہے ہیں، بہت بڑے سائیکیٹرسٹ تھے، اور اقبال کے بھی بڑے تھے، ان کے بارے میں کوئی ایک صفحہ آپ کو یونیورسٹی میں نہیں ملے گا۔ حالانکہ یونیورسٹی میں انہوں نے ایک میوزیم بنانا ہوتا ہے ہر ادارے کا، جو 100 سال کا ہو جائے تو اس کے اندر ایک میوزیم ہونا چاہیے کہ وہاں کی چیزیں رکھیں ساری، لیکن نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا اقبال نے کہا تھا کہ میری تمام سرگزشت کھوئے وہ کہ جستجو، چند جنونی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی جب یاد آ جاتا ہے کہ یار گھر جلدی جانا ہے، گھر جاتے ہوئے یہ لے کے جانا ہے، ان کا یہ جذبہ بھی دم توڑتا ہے۔ جب تک آپ مالی طور پہ اس کو آسودہ نہیں کرتے، مرغی کو بھی انڈا دینے کے لیے خاموش سی جگہ چاہیے۔ یہ کیسے ہے کہ آپ لوگ اتنا بڑا شہر کا کام سمیٹیں، اس میں ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان اداروں پہ زور دیں، ان کے ساتھ انٹرویو کریں، مجھے بھی چاہے ان کے ساتھ لے جائیں، انہیں کہیں بھی آپ کا حق ہے، اگر لائٹ پور کے میئر آپ بنے ہیں تو آپ کی شناخت یہ شہر ہے، تو آپ اپنے جو اربوں روپے کا بجٹ ہے خربوں کا، اس میں سے آپ 10-20 کروڑ روپے اس کو دیں، آپ کے پاس رہیں، لیکن آپ اس میں جس طرح دھوبی گھاٹ کی لائبریری ہے، کئی ایسے ادارے بنائیں، اس میں کام کریں۔ سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ نے 5 سے 6 دہائیوں کا فیصل آباد، پچھلی 5 سے 6 دہائیاں جو ہیں وہ فیصل آباد کے ادب کو بہت گہری نظر سے دیکھا ہے، اور آپ اس سارے عرصے کے ادبی منظرنامے سے بخوبی آگاہ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد کے ادب میں یہاں کہے گئے شعر میں ایسی کیا خاص بات ہے جو باقی پاکستان کے دوسرے علاقوں سے یا دوسرے شہروں سے الگ ہے؟ یہ بات جو ہے یہ پچھلی صدی تک تو ٹھیک تھی شروع میں، لیکن جب یہ رسالے وغیرہ آ گئے تو پھر ایک کامن کلچر بن گیا نا، جیسے فنون ہے، نقوش ہے، اوراق ہے، نیا دور ہے، اس میں سارے لوگ یہاں کے بھی چھپتے تھے، باہر کے بھی چھپتے تھے، قمر رضا شہزاد وہاں سے چھپتا تھا، اکواڑے سے یہ، تو پھر یہ شہروں کا الگ تخصص جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور اس سطح پہ دیکھیں گے کہ جو رسالے چھپے اس میں فیصل آباد کے کون کون سے لوگ موجود ہیں، تو 1960 کے بعد جو ہے اس سے پہلے بھی خلیق قریشی صاحب کے مضامین نوائے وقت میں چھپتے تھے، یا رنگ خیال میں یہ چھپتے تھے، جو ہے غلام مسعود تنویر وغیرہ،
بعد میں ہم سب لوگ چھاپتے رہے سارے، پھر ہمارے یہاں سے خود بھی رسالے نکلے ہیں. یہ جب تک آپ آرکائیوز کو جمع نہیں کریں گے آپ اس کا تعین نہیں کر سکیں گے. اور اگر آرکائیوز آپ کے غائب ہو جائیں، مثلا خیال کے 3 پرچے شاید نکلے ہیں وہ غائب ہو جائیں، تو ہم ایک بہت بڑی قدر سے محروم ہو جائیں گے. ان کو بھی دکھ نہیں ہوگا، مجھے اس کا پتہ ہے کہ کیا دکھ ہے. ان کا ارسال لے 1 2 آئے، ایک اور میں خود کوشش کر کے میں نے کچھ جمع کر کے دوستوں تک پہنچائے نا. یہ اسی بندے کو پتہ ہے جس کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے، باقیوں کے لیے وہ ردی کا کاغذ ہے نا. یعنی جب آپ کہتے ہیں یہ رسالہ ہم نے نکالا 1993 میں یا 1995 میں، اس وقت کا کلچر اس کے اندر موجود ہے، اس کی لے آؤٹ، اس کی ڈیزائننگ، اس کی بائنڈنگ تک کچھ. جو چیز آثار اگر ختم ہو جائے نا تو اس کے ساتھ وابستہ تلازمے بھی ختم ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے ایک دن لسٹ بنائی ہے کہ ہمارے 2000 لفظ ہماری روزمرہ کی زندگی سے نکل گئے ہیں، جس میں کچن کے بہت سارے لفظ ہیں. بلٹوئی، کمنڈل، بالٹی، کڑا، کڑونجی، چپڑی، یہ لفظ نکل گئے. ان کے ساتھ تلازمے تھے بہت سارے. ٹھیک ہے اب یہ میوزیم کلچر ڈیڈ کلچر بن گیا، لیکن ان کے ساتھ تلازمے تھے نا. اب وہ لفظ کہاں گئے؟ ہمارے بولتے نہیں. میں کچھ دن پہلے ایک مسجد میں گیا تو ایک بندہ آیا، کہنا نہیں آنڈا نہیں جلایا. وہ میں نے 70 سال بعد لفظ سنا آنڈا، 60 سال بعد وہ بلب ہوئے. وہ کہ بوڑھا سے بولنے میں کہا یار کیا. جب لفظ ختم ہو جائیں گے ان کے ساتھ تلازمے بھی ختم ہو جائیں گے. اب چرخے کے ساتھ ہماری اتنی شاعری ہے، اگر چرخہ ختم ہو جائے گا نا بچے نہیں دیکھیں گے، ان کے لیے ایک ڈیڈ لفظ رہ جائے گا نا. تے کتن آپ نہ جانے چرخے دا کی دوش، یہاں پلاؤ ہے میرا چرخہ ٹوٹیا چھٹی جا نظامو. وارث شاہ یا شاہ حسین یا بلے شاہ، ان کی تو علامتیں یہ لفظ تھی. تو جب یہ کلچر سے نکل جائیں گی چیزیں نا، اب نہیں آ جائے گی، نیا کو اس طرح قبول نہیں کیا. اب پرانے زمانے میں دیکھیں کوئی ایک لفظ ہے اس پہ شاعری موجود ہے، دوہے موجود ہے سارا. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ آدمی مجبور ہے لفظوں کے ذریعے بات کرنے کا، چاہے پیغمبر بھی ہو بات تو لفظوں میں کرے گا. وہ جب لفظ ہی محدود ہو جائیں گے، جب 2000 لفظ آپ کی زبان سے نکل گئے تو اس کے باقی کرینے بھی نکل گئے. اب دیکھیں ہمارے بچے اسے نیلا پیلا نہیں ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ وہ یہ پل پل ہے، یہ فلاں ہے. یہ کل جہاں واصل ہاشمی کا ہوا وہ ریاض پرواز بتاتا کہ میں نے ان سے پوچھا یار 253 نمبر کوٹھی کڑی ہے، کہ 253 کون ہے؟ یعنی باقاعدہ میں کہا 253. پھر کہ میں 253 کہتے انہوں نے کہا فلاں. یقین کرو یہ مذاق والی بات نہیں ہے. ہمارے چھوٹے بچے جو ہیں کسی سے آپ پوچھ رہے ہیں یہ لفظ ہی بھول گئے. جب لفظ نکل جائیں گے تو بھائی لفظوں کے تلازمے بھی نکل جائیں گے. سر اس میں کسی حد تک شعراء کا نہیں قصور آتا کہ وہ انہوں نے ایک رویہ بنا دیا جو رویہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ رویہ یہ بنایا کہ ایک بالکل آسان زبان میں. ہاں جی، یہ کلچر ہمیشہ قوت نافذہ کے ذریعے سے ہوتا ہے نا، قوت نافذہ کے ذریعے. ہمارا کلچر میں میرے دستخط 1967 سے اردو میں ہیں، کوئی بھی نہیں اردو میں کرتا تھا اور مجھے بڑی دقتوں سے گزرنا پڑتا اب بھی جو ہے. میں نے کہا یار میں دستخط تنخواہ تو اپنی اردو میں لوں سارا. جب آپ کریں گے، جب اوپر سے قوت نافذہ آئے گی نا یہ کریں. 1886 میں ایک آرڈر آیا کہ کل سے زبان انگریزی ہوگی. اس سے ایک فکر نے ہمارے عربی کے فارسی کے اسکالر گھر بیٹھے ختم کر دی. جب آپ معاش کے ساتھ اب کل کیا جی کل پنجابی زبان جو کرے گا. میں نے ایک بہت سویر فکر کہا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی میٹنگ میں کہ اگر امریکہ نان ایجوکیشن الاؤنس دے کہ ہمارے ہر اس بچے کو $500 دیں گے جو نہیں پڑھے گا، تو میں اپنے بچوں کو پڑھانے سے ہٹا لوں گا. ایک بار انہیں $2-3 بلین خرچ کرنا پڑے گا ہماری قوم پر. ہم نے اتنا اسے جاب اورینٹیڈ کر دیا ہے ہمارے کہ اگر اسے جاب وابستہ نہیں ہے تو ختم. آج آپ اردو ایف اے میں ختم کر دیں ہمارے اردو کے سارے پی ایچ ڈی والے. تو بھائی یہ قوت نافذہ ہوتا ہے قوم نے کدھر جانا ہے. اب ہیبریو زبان جو ہے 1948 میں بالکل ڈیڈ لینگویج تھی. 2 میاں بیوی یعنی ایک پیئر نے سوچا کہ ہم اس کو زندہ کریں گے. وہ روزانہ 4 لفظوں کی لسٹ بناتے، ہر دکاندار کے پاس جاتے کہ آج آپ نے 4 لفظ ضرور بول رہے. ایک دکان، دوسری دکان، تیسری دکان. 1953 تک انہوں نے اس کو پوری قومی زبان بنا دی. اگر آپ یہ طے کریں گے. اب میں ایک اور اس کی مثال دیتا ہوں کہ پچھلے سال مجھے 46 کے قریب شادی کارڈ ملے، 46 انگریزی میں تھے، جس میں میرے بائنڈر کا، دفتری کا، وہ لوگ جو انگریزی پڑھ بھی نہیں سکتے. اب اس میں تو گورنمنٹ کا قصور نہیں نا، میرے بچوں کے اردو میں تھے. لیکن میں کہاں تک ایک جہاں سارے ننگے پھر رہے ہیں آپ شیروانی پا کے پھر کیا کریں گے بیچ میں. اپنی ذمہ داری بھی ہے لیکن قوت نافذہ کی بھی ہے نا. یہ جو پورے پاکستان میں 4تھی اور 5ویں جماعت کی کتاب ہے وہ میں نے مرتب کی ہے اور کئی کروڑ چھپی ہے. لیکن اس میں مجھے یہ تھا کہ یہ چیزیں ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ سر. ابھی میری جو پڑھ بسم اللہ کتاب ہے پنجابی فار فارنر 1991 میں، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا جی ماپے گوائے تھے پاؤنڈ کمائے،
کی فائدہ کہ سارے بچے ساری پنجابی نہیں سمجھتے. آپ ان کے لیے کورسز ڈیزائن کریں. پھر میں نے وہ نظمیں لکھی اور اس کے بعد بجارتے پوری ایک کتاب ہے پڑھ بسم اللہ کے نام سے، جس میں موضوعات جدید ہیں، کمپیوٹر ہے، مین آن مون ہے، تو ڈیزل بوٹ ہے، لیکن ہے پنجابی کی نرسری نظمیں کہ ہم اپنے بچوں کو یاد کرا دیں گے، چلو کچھ تو یاد رہے گا. اس لیے زیادہ زور تو ہے جو لوگ نصاب بناتے ہیں جو اوپر قوت نافذہ والے. اگر آپ کو وہ ٹریک ہی نہ دیں گے تو آپ کی توانائی کیا کرے گی؟ اگر آج وہ کہیں جی اردو زبان نہیں، جیسے آپ انگریزی زبان خام کا نافذ ہے. جو بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے، آرمی کی ہو، صدر کی ہو، پہلے 2 فقرے انگریزی میں ہوتے ہیں، اس کے بعد سارے اردو میں ہوتے ہیں، لیکن وہ نافذ نہیں کریں گے. اگر نافذ کریں گے تو آپ کی دانائی سماج کی میں اندر آ جائے گی، انہیں بیوروکریسی کو اپنا فون پڑ جائے گا سارا. آپ دیکھنے کر کے مطلب ہے کتنا بڑا ظلم ہے کہ اپنی یہ ساری کہہ آپ انگریزی میں گفتگو کریں تو میں رک کے ایک دم میں رک جاؤں گا سر. میں نے ادھر وارسا یونیورسٹی میں اور ادھر ایک شہر کے اندر مجھے سما پہ گفتگو کرنی تھی ساری انگریزی میں، تو مجھے دقت ہو رہی تھی. آرام سے بات کرتے، ہینڈ کلیپسٹ وغیرہ ہر ایک ترجمہ کرتے ہوئے سارا ان کا. لیکن ظاہر ہے کہ ہماری ایک زبان ہے، جیسے وہ اس کی اتماؤف جو ہے داغستان والی حمزہ حمزہ کہتا ہے کہ جس نے میرے زبان کا ترجمہ بھی کیا نا، یو ہیو مرڈرڈ مائی مدر ٹنگ. وہ کہتا ہے اس نے قتل کیا میری ماں کی زبان کو. کلڈ بھی نہیں کہتا، مرڈرڈ کے اتنا بڑا کہ ترجمہ بھی میں اجازت نہیں دیتا کہ میری ماں کی زبان کے اپنے ذائقے ہیں، وہ ترجمہ نہیں ہو سکتے. تو اسے آپ کیسے کرتے ہیں؟ وہ جو زندہ لوگ ہیں وہ تو اپنی زبانوں کو کیسے لے کے چلتے ہیں. آپ اس کی میرا داغستان کتاب پڑھے، انہیں اپنے درختوں سے، اپنے چشموں سے، اپنی وادیوں سے، اپنی عمارتوں سے محبت ہے سر. ہمارے اب جو ہے اس میں کیا ہمارا کلچر جو ہے، یہ ساری سڑکیں بیچ دی ہیں انہوں نے، سارے نالے اوپر دکانیں بنا دی ہیں. اس میں اگر آپ نہیں کہتے تو یہ ظلم کرتے ہیں. ظلم کا سہنا ہے خود ظلم میں شامل ہونا. جی سر. ظالموں کے لیے رگ رگ میں عداوت جاگے، ان کے لیے باقاعدہ کرنا چاہیے اور بہت کرنا چاہیے. اور الحمدللہ کہ میں یہ بات کہہ نہیں رہا، میں کر بھی رہا ہوں. اس شہر میں پورے میں ایک ہی شخص گرفتار ہوا تھا ایک بار، وہ میں ہوا تھا. کالا باغ کے زمانے میں جب ایک ہی ٹرانسفر ہوئی تھی میری اور ایک دو ان کی، 2 کی جلسے وغیرہ ہوئے تھے سارے. لیکن بات کرنی چاہیے، سارا یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہمارے جو اربوں روپے اس شہر سے کماتے ہیں اس کے کلچر پہ ختم کریں، ان کے ڈرامہ نگاروں پہ، ان کے بیوی بچوں کو پتہ کریں، گھر جا کے بیچارے کے ساتھ میں رہ رہے ہیں سارا. اور اس ادارے کا جو آپ کو فائدہ ہوگا، یہ جو آپ میڈیا کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا اب آپ کے سامنے ہے. پوری دنیا میں یہ بات پھیلائے کہ کم سے کم جو شہر کا کلچر ہے، تہذیب ہے، اس کو محفوظ کریں، اس کے بارے میں ادارے بنائیں، پرانے اداروں کو فعال کریں اور جاب نکالیں ان بندوں کے لیے. ان بندوں کے لیے جو ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ کیا بیکار پھرتے ہیں، انہیں کیا پتا وہ بیکار بندہ راتوں کو جاگتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا سوچتا ہے سر. یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں سر. میں نے بتایا کہ 80 کروڑ روپیہ ایک جلسے پہ لگا دیا کامر کے، 80 کروڑ. ان میں سے شاید کروڑ لگا ہوگا، باقی پتہ نہیں کہاں گیا. 80 کروڑ میں تو جناب آپ جنت بنا سکتے ہیں دیبوں کے لیے. آپ جاب دیکھ سکتے ہیں، 1000 جاب نکال سکتے ہیں، 4 5 ہزار کے، 10 ہزار کے. اب ریڈیو جو ہے ہمارا یہاں 3 سال سے وہ چیک ہی نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں سارے. تو آپ کی کوشش بھائی اللہ تعالیٰ بہت کامیاب کرے. سر ایک چھوٹا سا آخری سوال ہے، اور وہ میرے فائدے کے لیے کہ صنف ربائی کے حوالے سے، کہ چونکہ میرا کام جو ہے وہ چل رہا ہے پی ایچ ڈی کا پاکستان میں اردو ربائی کی روایت، تو ہمارے شہر لائل پور کے ماضی میں جو شعراء جو ربائی باقاعدہ ربائی کہتے تھے اور کوئی کتابی صورت میں وہ چھپی بھی، اور پھر آپ کا مجموعہ ربائی کب آ رہا ہے سر؟ 2 آپ کے پہلی بات ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ربائی جو ہے وہ محسن ملیح آبادی نے لکھی 12,000 کے قریب. میں نے ان کلیات میرے پاس ہے، 12,000 سے زیادہ. جی سر. محسن اعظم تو نہیں نام؟ محسن اعظم ہے، کراچی کے. وہ کراچی کے. انہیں کہتے ہیں وہ خلیل اثر کہتے ہیں. وہ کیا ہے اپنا جو ربائی کا فارسی کا بڑا شاعر تھا، عمر خیام اثر کہتے ہیں، خیام اثر کہتے ہیں انہیں. فیصل آباد میں 5 شاعر ہیں جو ربائی کے بنتے ہیں تاریخ میں. شور علی صاحب ہیں، ان کی ربائی ہے. اس کے بعد اور ایک کافی زیادی صاحب کی ربائی ہے. حال میں جو ہے اس کی بھی 1000 ربائی سے زیادہ ہے. میں اس کا دباچہ لکھ رہا ہوں ریاض پرواز کی. جی سر. اس کے بعد عامر جو ہے اس کی ربائی ہے. میری جو 2 کتابیں ہیں وہ بن جائیں گی، ایک نعتیہ اور ایک حمدیہ رباعیات، اور اس کے علاوہ متورک بھی 100 کے قریب ہے. تو ربائی کے لیے وقف تو ہمارے کوئی ایسا نہیں ہے جو پورا ربائی میں ہی کرے، لیکن یہ آپ کو اس میں. اور
ماضی میں پاکستان میں تو آپ کو کہیں مل جائیں گے، اس میں آپ ان کی وہ ارشاد صاحب کی کتاب دیکھیں، وہ ساری، جی وہ تو ہے. ہاں، پھر سعد کین وغیرہ اور سارے لوگ. میں نے پاکستان میں ربائی پہ ایک کام کروایا تھا ہزارہ یونیورسٹی میں، اس میں بھی 10-20 کے قریب لوگ مل جائیں گے. بہت بابرکت صنف ہے. ابھی پروین شاہ سجل کا میرے پاس مجموعہ اس کے لیے آیا ہے، دباچے کے لیے، وہ بھی ربائی میں ہے. تو کب تک آپ سبمٹ کرنا ہے آپ نے؟ ہے ابھی سر 3-4 ماہ. تو اس میں جو آپ کو ریفرنس چاہیے میں آپ کو لکھ کے. جی ٹھیک ہوگا سر. بہت شکریہ سر، آپ نے آج وقت دیا اور آپ کا سیر بہت حاصل شکریہ جی، آپ آئے. گفتگو ہوئی مختلف موضوعات پہ. جیسے قبرستان میں ایک بندہ، وہ ایک میں ندیم ناجی کی ایک لائن پہ ختم کرتا ہوں، اس کی ایک نظم ہے قبرستان میں سے گزرتے ہوئے. وہ شروع ہوتی ہے کہ ہماری ملاقات بھی حادثہ ہی تو ہے، ہم ملے بھی تو کس وقت جب ملنے والوں میں ایک زندہ ہے دوسرا مر چکا ہے. میں قبروں کے قدموں کو پڑھتے ہوئے سوچتا ہوں. تو مجھے خوشی ہے کہ 5-6 مہینے میں یہ ایک جھونکا آیا کرونا کے بعد کا، آپ لوگ آئے، بہت ساری باتیں ہوئی. میں بہت سی ادھوری باتوں کے لیے معذرت خواہ ہوں. جب آدمی بہت ساری باتیں کرے تو کوئی ادھوری بھی رہ جاتی ہے، سلپ آف ٹنگ سے بھی کچھ غلطیاں. لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ لوگ کام کریں گے، آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں، اور کسی سطح پہ بھی میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. اس شہر کے کلچر کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور خاص طور پہ آڈیو ویڈیو میں آپ ضرور کوشش کریں. ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ جس شہر نے اس کو جنم دیا ہے، جو اس کی شناخت کا ذریعہ بنا ہے، وہ اس کے لیے اپنی بساط بھر دانائی استعمال کرے. بہت شکریہ.